السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کی گزاری ہے 3 جلد کی کل جماعتوں کی تعداد گزشتہ 459 تھی، اس مرتبہ 603 ہے۔ اس 603 جماعتیں روانہ ہوئی۔ چلے کی کل جماعتوں کی تعداد سال گزشتہ 2645 تھی، اس سال 2495 ہے۔ اس میں سے 210 جماعتیں ہمارے صوبے میں پیدل چلی، باقی دوسرے صوبوں میں جانے والوں کو پیدل چلنے کی اکثر تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں ہم زونوں کی جماعتیں چلاتے ہیں، وہ سب پیدل ہی چلتی ہیں۔ جب ہمارے اجتماع ہوتے ہیں، جیسے صبح کرناٹک کے حضرات نے پھر بتایا تھا، وہی شکل ہم نے یہیں سے لی تھی۔ وہ ہمارے حضرات پہنچے تھے تو کئی حضرات اجتماع کے موقع پر پورے ضلع میں محنت ہو جائے اس کے لیے، ایک تو وہ بستیاں ہیں جو آباد ہے، وہاں اپنی جو جماعتیں ہوتی ہے وہ چلتی ہے، مہمان جماعتیں۔ باقی وہ بستیاں جہاں مسلمان آباد ہیں لیکن وہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے اور وہاں جماعت کے ٹھہرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو ایسے دیہات ہر ضلع کے سروے کر کے 20 دیہاتوں کا ایک رخ بناتے ہیں، یہ 20 بستیاں، یہ 20 بستیاں، یہ 20 بستیاں، اور ان رخوں پر جماعت ٹینٹ لے کر چلتی ہے، خیمے لے کر چلتی ہے، جو ایک مسلمان، 2 مسلمان، 4 مسلمان، تو جہاں 5 مکانوں سے زیادہ کی تعداد کی بستی ہوتی ہے وہاں وہ قیام کرتی ہے، اور وہاں سے 1-2 مسلمان جہاں اطراف میں ہوں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور یہ پورا اکثر سفر ان کا خیموں میں ہوتا ہے اور پیدل ہی چلتا ہوتا ہے۔ ابھی ایک راؤنڈ 2 جماعتیں ہم چلاتے ہیں، 80 دن پہلے سے جماعتیں شروع ہوتی ہے تو پہلے 40 دن کا راؤنڈ پورا ہوگا، ابھی دوسرا راؤنڈ چل رہا ہے، تو اس میں جماعتیں پیدل چلی تو الحمدللہ اس سے اکثر دیہات کور ہو جاتے ہیں 100%۔ اور اس مرتبہ ہم نے اجتماع میں دیکھا کہ نئے دیہاتوں کا مجموعہ بہت متوجہ ہو۔ ایک مولوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو اکثر سال والے جو ہیں ان کو اس زونوں میں ضرور چلاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ چلے میں جا کر آئے، کتنا آپ پیدل چلے؟ انہوں نے کہا کہ اجتماعی طور پر تقریباً 200 کے قریب پیدل چلے، اجتماعی پوری جماعت، اور جماعت نے کہیں ٹھہر کر دیہاتوں میں جو ہم ملنے گئے قریباً 250 کلومیٹر وہ چلے، تو گویا 450 کلومیٹر کو حضرات پیدل چلے، اس میں تمام سے ملنے کی حضرات نے کوشش کی۔ تو اس طرح سے ان 2495 جماعتوں میں سے 210 جماعتوں نے پیدل صوبے میں سفر کیا۔ انہوں نے یہ ترغیب لاس اینجلس میں دی۔ لاس اینجلس کہاں ہے؟ چنڈی گڑھ کے پاس ارے کہاں ہے بھائی؟ امریکہ میں لاس اینجلس میں اجتماع تھا، انہوں نے ترغیب دی کہ ایسے علاقے جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں ہم ٹینٹ ڈال کے ٹھہرتے ہیں اور وہاں گشت کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ترغیب دی۔ پورا سال بھی نہیں گزرا، 6 مہینے کے بعد تقریباً 6 مہینے وہاں سے تصویر آئی کہ جماعت ٹینٹ ڈال کر کھیلی ہوئی ایسی بستی جہاں مسجد نہیں ہے۔ انہوں نے ترغیب دی تھی کہ وہ ایسی بستیاں جہاں مسجدیں نہیں ہیں ان کو چھوڑ کے آپ آگے بڑھو، ٹینٹ ڈال کے بیٹھے رہو، کام کرو۔ 6 مہینے بھی نہیں گزرے کہ وہاں سے واٹس ایپ پہ تصویر آئی کہ یہ بستی ہے یہاں مسجد نہیں ہے، آپ نے تبلیغ کی تھی، ہم ٹینٹ لے کے چلے ہیں، یہ ٹینٹ ہے۔ تو یہ ترغیب صرف ترغیب کے لیے ہے؟ جی بھائی بتائیے نا، ترغیب کا مانتے ہیں۔ اور واقعی امریکہ والے جیسے دنیا کے معاملے میں آگے بڑھے
دین کا معاملہ آیا اس کو کیا آگے بڑھ گئے 6 مہینے کے اندر 2 مہینے 3 مہینے 2 مہینے 2 مہینے میں انہوں نے اپلوڈ کر کے اس کی تصویر بھیج دی کہ یہ کیمپ ہے اور یہ بستی ہے یہاں مسجد نہیں ہے نا کیا دیگر صوبوں میں تقاضوں پر بھیجی گئی جماعتیں گزشتہ سال کا تو میرے پاس نہیں محفوظ تھا. اس سال کی 603 جماعتیں جو 4 مہینے کی تھی اس میں سے 587 جماعتیں دوسرے صوبوں میں گئی اور 2495 جو چلی کی جماعتیں تھی اس میں سے 2059 دوسرے صوبوں میں گئی. ہمارے حضرات کی اکثر یہ ہے کہ بھائی قاضی الوہاب صاحب کے وقت وہ حضرات سناتے ہیں ان کی سوچ یہ تھی کہ جماعتیں بنا کر دوسرے صوبوں میں بھیجیں اور ہماری جماعتوں سے کہیں کہ وہ وہاں سے نقد جماعتیں بنا کر لائیں. تو ہمارے صوبے میں ہماری جماعتیں بہت کم روکتے ہیں دوسرے صوبوں میں بھیجتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل ہے ہمارے صوبے میں جماعتیں موجود ہوتی ہیں. ابھی ہمارے ضلع میں 1 جماعت ہے لیکن مہمان جماعتیں 25 ہیں. تو یہ ہوا اس طرح سے کہ جو جماعتیں جاتی ہے ان کو ہمارے حضرات نے ترغیب تھی کہ بھائی ہر 10 دن پر ایک جماعت نقد وصول کرو. روز ایک آدمی کو ایک آدمی لے تو 10 دن میں 10 آدمی وصول ہو جائیں گے. پوری جماعت مل کر روزانہ ایک آدمی وصول کرے تو 10 دن میں 10 تو چلے میں 4 ہو جائیں گے. اور اتنا بھی نہیں تو 20 دن میں تو ایک جماعت بناؤ. تو الحمدللہ جماعتیں اس وقت پر پڑی نقد جماعتیں بنانا شروع کی تو وہاں سے آنا شروع. ابھی ہماری ایک جماعت پیریڈی میں کام کر رہی ہے 4 مہینے کی. اس نے وہاں 2 مہینے بھی گزارے ہیں. 2 مہینے میں انہوں نے 50 جماعتیں سے روزہ وصول کی اور 11 جماعتیں چلے کے وصول کر کے ہمارے وہاں بھیجی ہے. اس طرح تمام اضلاع کی جماعتیں. سورت کی جماعت نیپال میں کام کر رہی ہے تو وہاں وہ جماعت محنت کر رہی تھی تو دوسرے حضرات نے وہ جماعت بکھیر دی. انہوں نے تشکیل کی وصولی کی بکھیر دی تو اس جماعت نے وہاں سے افراد وصول کر کے ایک ایک فرد کو بہار جمع کرنا شروع کیا. ایک کو بھیجا پھر دوسرے کو وصول کر کے بھیجا. ہفتے میں پوری جماعت کے افراد کو بہار کے ایک ضلع میں جمع کیا اور پھر ساتھیوں نے وہاں جا کر روانگی کی بات کی اور سورت کی جماعت کو ہمارے پولیس صاحب ہیں انہوں نے وصول کی. اور جب پہلے تو بکھیر دیا تو انہوں نے جمع کرنے کی جگہ بدل دی بہار میں جمع کی. اس طرح 2 جماعتیں 4 مہینے کی ابھی انہوں نے ہمارے وہاں بھیجی ہے. تو اس طرح اکثر جماعتوں کو یہ بہت مضبوط ترغیب دی جاتی ہے کہ جماعتیں علاقوں سے وصول کریں. تو الحمدللہ ہمارے صوبے میں ہماری جماعتیں تو اور صوبوں میں جا رہی ہے لیکن اور صوبوں سے اللہ کے فضل سے ہمارے وہاں جماعتیں پہنچ رہی ہے. یہ جو کل صبح کے حضرات کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں جماعتیں بھیجی جائے میری گزارش ان سب سے یہ ہے کہ ہماری جماعتوں کو ہم یہ بات سمجھا کر بھیجیں کہ بھئی وہاں جماعتیں بنانے کا کام ہوتا ہے. تو ہر جماعت اگر نقد جماعت بنائے ماشاءاللہ کتنی جماعتیں کل اچھی کامیابی آئی. پہلے کے مقابلے میں ہر صوبے رخ پر ترقی پر ہے. اگر ہر صوبے کی جماعت نقد بنانے کا رخ قائم کرے تو تمام صوبوں میں ماشاءاللہ نقد جماعتوں کا رخ بھی قائم ہوگا اور صوبے جماعتوں سے بھر جائیں گے. 4 ماہ بیرون بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد سال گزشتہ 68 تھی. 68 بیرون میں اور 70 جماعتیں بنگلہ دیش. ہمارے حضرات بنگلہ دیش تو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ خرچ کی جماعت کرو تو 68 جماعتیں دیگر ممالک میں گئی تھی اور 70 جماعتیں بنگلہ دیش گئی تھی. اس سال 60 جماعتیں ممالک میں گئی اور 32 جماعتیں بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوئی. اس میں کچھ جماعتوں کو تھی جو 2 مہینے کے لیے گئی اور باقی 4 مہینے کے لیے گئی. مستورات 2 ماہ بیرون میں بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد گزشتہ سال 9 تھی اس سال 13 روانہ ہوئی. مستورات چلے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ سال 35 تھی اس سال 37 ہے. مستورات اشرے کی جماعتوں کی تعداد سال گزشتہ 315 تھی اس سال 275 ہے. مستورات سروزہ جماعتوں کی تعداد 2772 گزشتہ تھی اس مرتبہ 2265 ہے. سروزہ جماعتوں کا ماہانہ اوسط سال گزشتہ 1823 اوسط پڑھ رہا تھا اس سال 1819 تک کا اوسط پڑھ رہا ہے.
समाज से माजूरीन की चिल्ले की जमातें साल गुज़िश्ता 12 थी, इस साल भी 12 है। समाज से माजूरीन की सैरोजा जमातों की तादाद साल गुज़िश्ता 130 थी, इस साल 95 है। रेलवे बलों की चिल्ले की जमातें साल गुज़िश्ता 3 थी, इस साल 2 रवाना हुई। रेलवे बलों की सैरोजा जमातों की तादाद साल गुज़िश्ता 55 थी, इस मरतबा 27 है। अजरी तलबा की आशरे की जमातें साल गुज़िश्ता 1039 थी, इस साल 1140 रवाना हुई। ये असली तलबा या उसके अलावा और जो भी तबकात हैं जिनका मुख्तलिफ मौक़ों पर जिक्र होता रहता है, तो थोड़ा हमारे सूबे में ये था कि भाई असली तलबा पर ज्यादा तवज्जो हो रही थी। तबकात में खास फिर गुज़िश्ता एक बात आई थी, भाई मुस्तकिल ये तबकात का काम कोई अलग काम नहीं है। और फारूक साहब ने मिसाल ऐसे दी थी कि जैसे आटे में नमक होता है, उमूम इतना बड़ा है तो वो असल है और उसमें कुछ सबके खवास होते हैं, तो इसको मस्जिद की सतह से लिया जाए, मस्जिद वार जमात की सतह से लिया जाए, मुस्तकिल इसको मुस्तकिल एक उन्वान न बना दिया जाए। तो इसका बहुत जोर हमारे वहां दिया। और अब किसी भी तबके में मुस्तकिल उसको तबका बनाकर काम नहीं होता, बल्कि मस्जिद की जमातों को इसकी फिक्र दिलाई गई कि हर मस्जिद की जमात अपने जो उमूमी काम है, जैसे उसमें सारे तबकों को मिलते हैं, ऐसे अगर अपने मस्जिद से मुताल्लिक असली तलबा हैं उनसे मिलें, डॉक्टर हजरत हैं तो उनसे मिलें, वकला हैं उनसे मिलें, और जो जो तबके हैं स्कूल कॉलेज के जो जो तबके हैं उसको मुस्तकिल कोई तबका बनाकर कोई तबका उस पर मेहनत करे। उसकी बजाय ये तरजीह दी गई, भाई जो मस्जिद की जमात है अपने मोहल्ले की मुलाकातों में असली तलबा को तवज्जो दें और उसमें अपनी ही मस्जिद के तलबा पर मुतवज्जह कर दें। अगर कोई ऐसे अफराद हैं कि जिन तक पहुंचने में मस्जिद वाले थोड़ा हिजाब महसूस करते हैं, कोई खवास हैं, कोई बड़े किस्म के हैं, तो अपने हल्के के साथियों के जरिए से अपनी दूसरी जो कष्ट के लिए आते हैं उनके जरिए से ताउन लेकर उनसे मिले। मतलब कोशिश इसकी की गई भरपूर के तमाम काम जो तबकात का काम है वो कोई तबका करने की बजाय कि डॉक्टर हजरत सिर्फ डॉक्टरों में काम करें, हाँ उनके साथ मस्जिद के साथ ही लगे, असली तलबा की मुलाकातों में असली तलबा के साथ मस्जिद के साथ ही लग जाएं। तो इसकी कोशिश की गई कि भरपूर के पूरा काम मस्जिद की जमातें मस्जिद की सतह पर लेते हुए चले। तो ये 1140 जो जमातें असली तलबा की छुट्टियों में बनी हैं, तो वो मस्जिद की जमातों ने ही बनाई। उसमें ये हुआ घर मस्जिद वालों को ये कहा भाई अपनी मस्जिद के अतराफ में असली तलबा कितने, 10वीं से ऊपर की गिनती करने को इनको कहते हैं। 10वीं में जो अक्सर 15 साल होते हैं, तो 10वीं से ऊपर के मुख्तलिफ शोबों में कितने तलबा है पहले सबसे पहले उसकी फहरिस्त बनाओ। पहले हमारे पास फहरिस्त नहीं थी, तो थोड़ी बहुत जमात बनती थी तो हम इत्मीनान कर लेते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह 200 जमात बन गई, 400। लेकिन जब फहरिस्त तैयार हुई तब पता चला कि बहुत बड़ी तादाद है और उसके मुकाबले में जो निकले हैं वो बहुत थोड़े निकले हैं। तो अब ये तकाबुल ये आसान हो गया कि कितनों में से कितना हुआ। तो सबसे पहले तो सबसे फहरिस्तें तैयार करवाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ तमाम ही जिलों की तमाम मस्जिदों के पास अपने मस्जिद से अतराफ में जितनी तलबा हैं वो सब की फहरिस्तें हैं, डॉक्टर्स कितने हैं उसकी फहरिस्तें हैं, वकला कितने हैं और इस तरह के हजरात, और उनको कब छुट्टियां होती है, कब उनकी वक्त वसूली हो सकती है, वो सब की इन्होंने इंदराज कर रखा है। और मौके अभी माशाल्लाह हमारे वहाँ डॉक्टरों की जमात बनी थी, तो डॉक्टर हजरात को भी ये कहा था कि तुम अकेले डॉक्टर जाने के बजाय अपनी मस्जिद की जमात के साथ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जोड़ हुआ था, उसमें करीबन 800 डॉक्टर जमा हुए थे। तो जोड़ मुस्तकिल ही चलाते रहते, नर्सरी तलबा का न और किसी तबके का, बल्कि हस्बे जरूरत जैसे असली तलबा को जब स्कूलें शुरू होती है तो उस मौके पर ताकि तरगीब देकर उनको स्कूलों में जो काम करने का होता है उसकी फरमाइश हो जाए, और दूसरा छुट्टियों से पहले ताकि छुट्टियों की तरगीब देकर उनकी फरूश की तरतीब बन जाए। तो ऐसे एक दो जोड़ असली तलबा के होते हैं, ऐसे वक्तन फवक्तन साल में एक आध मरतबा 2 मरतबा डॉक्टर हजरत के और खुसूसी बाकी सबको अपनी मस्जिद की जमात के साथ
یہ ہماری کافی محنت ہے، اس کے ذریعے سے وصول کرنے کی مضبوط ترغیب اور کوشش کرتے ہیں. اس مرتبہ جو ڈاکٹروں کا جوڑ ہوا اس میں تقریباً 800 ڈاکٹر حضرات جمع ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی چلوں کی جماعت، سیروں کی جماعت، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ وہ حضرات نے بھی خروج شروع کر دیا. مدارس کی جماعت ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے صوبہ گجرات میں جو اوسطاً ہے مسلمانوں کی تعداد وہ 12-14% بتائی جا رہی ہے. اس میں شیعہ حضرات ہوتے ہیں اور مکتب فکر کے لوگ، ان سب کو اگر نکال دیں تو قریباً 4-5% اہل سنت والجماعت بچتے ہیں. تو اتنی تعداد ہے. پھر اس میں ماشاءاللہ جو متدین حضرات ہیں تبلیغ سے جڑے ہوئے وہ اور 1-8% کے اندر ہی جانے کے بجائے، تو اس میں ماشاءاللہ ہمارے وہاں اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہمارے اس مبارک محنت کی برکت سے جس طرح تبلیغ کی محنت ہوئی، ایسے مکاتب اور مدرسوں کی اچھی محنت ہو گئی. شاید کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں مکتب نہ قائم ہو. اب ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، گودرا چھوٹا سا شہر ہے، اس میں تقریباً 150 مکتب ہے. ہماری 70 مسجدیں ہیں، 150 مکتب ہے اور 70 حفظ کلاس ہیں. تو 100% بچے مدرسوں میں پڑھنے جائیں، اس کا الحمدللہ نظام بنا ہے. اور وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اداروں میں جانا شروع ہو گئے. تو الحمدللہ ابھی ہمارے وہاں تقریباً 150 کے آس پاس ادارے ہو گئے ہیں. ہم 4-5% مسلمانوں کی تعداد ہے لیکن 150 سے زیادہ ادارے ہو گئے. اس میں 55 ادارے وہ ہیں جہاں دور حدیث تک کی تعلیم ہوتی ہے. 55 اداروں میں. تو ہمارے وہاں سال کے آخر میں ہم ان اداروں میں ہمارے حضرات چاہتے ہیں، اب ہر ادارے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہاں ہمارے شعبے کے ذمہ دار حضرات آئیں. تو ہمارے حضرات نے ان 55 اداروں میں جانے کی جو ترتیب بناتے ہیں، تشکیل کی نسبت سے 2 جماعتیں بناتے ہیں. جیسے ابھی کرناٹک کے حضرات نے بھی تقریباً 8-10 جماعت بنائی تھی، ہمارے وہاں بھی 2 جماعت بنتی ہے. 2 جماعت بن کر اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے ذمہ دار حضرات میں جانا ہو. تو ہمارے شورا کے حضرات 2 حصوں میں تقسیم ہو کر اور معاون ساتھیوں کو لے کر 25-25 ادھر سے تقسیم کر لیتے ہیں. اور اس میں ایک جماعت بناتے ہیں جیسے حضرت اسماعیل صاحب اور عثمان صاحب وغیرہ، کہ وہ 2 جماعتیں 2 سمتوں میں جاتی ہے، شمال اور جنوب میں. تو اس میں جو ہمارے صوبے کے پرانے ادارے ہیں جو بڑھوں کے، ان میں ان ہمارے حضرات کا دونوں سمتوں میں شرکت ہو جائے. تو یہاں کے چند ادارے اس طرف کے اور اس طرف کے چند ادارے، تو وہ ایک تیسری جماعت ہے. تو وہ اس وہ پہلی جماعت بھی اس میں ہوگی اور یہ حضرات میں وہاں پہنچیں گے. جو ملا کر تقریباً ایک جماعت میں 12-14 آدمی ایک ساتھ ایک ادارے میں پہنچتے ہیں، جس میں وہاں طلبہ میں تشکیل بھی ہوتی ہے. وہاں کے مسجدہ جماعت کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور اساتذہ کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر وہ مدرسے میں جو مسجدہ جماعت ہوتی ہے ان کے ذمہ کام کر کے آتے ہیں. جب یہ تشکیلیں ہوئی ہے تو یہ تشکیلیں اب جو ہے آپ اپنے طلبہ پر اور مزید محنت کا سلسلہ جاری رکھیں اور آپ ہی کو جماعتیں بنانی ہے اور آپ ہی کو اہمیت دینے ہیں. اور وہ نام ایک کاپی ان کو دیتے ہیں، ایک کاپی ہم لے کر آتے ہیں. پھر ہم اس کو چھانٹ لیتے ہیں کہ کون سے ضلع کے کتنے طلبہ ہیں. ہمارے وہاں فہرست بنتی ہے کہ بھائی پنچمال جیسے میرا ضلع ہے تو وہ سب پرچوں میں مدرسوں میں سے جو نام آئے تو پنچمال کا جو پرچہ ہوتا ہے اس میں سب نام ڈال دیتے ہیں. پالنپور کا پرچہ اس میں ان کے سب کے نام، وہ بچہ وہ کہاں پڑھتا ہے، یہ ان کے ضلع والوں کو ہم پرچے پہنچا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا فلاں بچہ فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، یہ اس کے نام ہے، وہ تیار ہوا ہے. آپ اس بچے سے کے گھر آنے سے پہلے، اس بچے کے گھر آنے سے پہلے آپ اس کے گھر والوں سے مل لیں، وہ بچہ تیار ہے تاکہ وہ اس کو بھیجنے میں آمادگی کر دیں. ایسا نہ ہو جائے کوئی خود بلا لیں. تو اس کا نفع یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ وہ ایک طرف تو بچہ تیار ہوتا ہے، ایک طرف گھر والے تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح کی محنت سے الحمدللہ سال گزشتہ 125 جماعتیں طلبہ کی ان مدرسوں سے روانہ ہوئی تھی. ابھی بھی حضرات کا سفر ہو چکا، انشاءاللہ اب رمضان سے ان کا جوڑ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ روانہ ہوں گے. سال میں ہم بھی ان کے 2-3 جوڑ کرتے ہیں طلبہ کے. ایک تو جب مدرسے شروع ہوتے ہیں تو شوال کے مہینے میں تمام مدرسوں کی مسجدوار جماعتوں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر کے شمال کے شمال میں آدھے حصے کے مدرسوں کو جوڑ لیتے ہیں اور دوسرے دن جنوب کے مدرسوں کی مسجدوار جماعتوں کو جوڑ لیتے ہیں. انہوں نے رمضان میں جو لگایا ہوا ہوتا ہے تو ان کی چونکہ چھٹیاں مختلف موقعوں پر بھی ہوتی ہے تو جماعتیں بھی آنے جانے میں آگے پیچھے ہوئی ہوتی ہے تو ان کی قرضداری لینے کا موقع نہیں ہوتا. تو سارے مدرسوں کے جو مسجدوار جماعتیں ہوتی ہے ان کے سامنے ان کی قرضداری بھی ہو جاتی ہے
اور آئندہ سال بھر مدرسے میں کیسے کام کرنا اس کی ان کو رہبری ہو جاتی ہے. تو ایک تو سال کے شروع میں، دوسرا ششمائی کے موقع پر چند بچے مدرسوں کے ذمہ داروں کو بنا لیتے ہیں، اس میں ان کی تھوڑی قرضداری لے لیتے ہیں کہ 6 مہینے آپ کے وہاں گزرے، آپ نے 6 مہینوں میں کیا کیا، اور آئندہ اب سالانہ آنے میں 5-6 مہینے باقی ہے تب آپ کے کیا عزائم ہیں. تو ان سے اس کی قرضداری بھی ہو جاتی ہے، اور آئندہ ان کو عزائم کر کے کوئی گزشتہ سال آپ کی 5 جماعتیں گئی تھی، اس مرتبہ اور عزائم ہو جائے. تو اس ترتیب پر ہوتا ہے. اور پھر سالانہ کے موقع پر جو تشکیلیں حضرات کا سفر ہو جاتا ہے، اس سفر کے بعد جو جماعتیں تیار ہو کر آتی ہے تو ان کی روانگی کی بات کے لیے ہم ان کو جوڑ لیتے ہیں. ساری تیار شدہ جماعتوں کو 2 حصوں میں، کچھ شمال سے جانے والی، کچھ جنوب سے جانے والی، وہ 125 جماعتوں کو ایک دن تک ہم ٹھہراتے ہیں اور قریباً 3 مجلسیں ان سے کر کے ان کو روانہ کرتے ہیں. الحمدللہ ان جماعتوں سے بھی نفع 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ ماشاءاللہ وہ طلبہ اچھا وقت گزارتے ہیں، 100% سب کی تراویح ہوتی ہے، سارے بچے تراویح سناتے ہیں، وہ نقد جماعتیں بناتے ہیں، اور ان کو بھی بنجر علاقوں میں جانے کی ہم ترغیب دیتے ہیں. ہم ایک مدرسے میں گئے، وہاں پہلے بچے کوئی صوبے کے نہیں تھے، تو ہم لوگوں نے دوسرے سال ان سے پوچھا کہ یہ بچے یہاں کیسے آ گئے، یہ اس صوبے کے بچے تو یہاں نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ بنجر پٹی پر گئے تھے تو وہاں کبھی قرآن کی تراویح ہوئی نہیں تھی. ان طلبا نے وہاں اپنے ان کو ترتیب بتاتے ہیں 2 کی جوڑی آپ بنا کر اپنا قرآن پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں، پھر 2 کی جوڑی بنا کر اپنی تراویح سنانی ہے آپ کو. تو وہ اپنی تراویح سنا رہے تھے، تو مسجد والوں نے کہا آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ہم نے کبھی قرآن سنا نہیں ہے، تو وہ تراویح جو آپ وہاں پڑھتے ہو وہ آپ ہمیں سنا دیجیے. ان طلبا نے وہاں سنایا تو ان حضرات نے کہا کہ آپ آئندہ سب کچھ سنانے کے لیے آئے. تو طلبا کہنے لگے وہ ہمیں تو نہیں پتا ہم آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، وہ تو مشورے کی چیز ہے. تو پھر کیا ہوگا، ہم وعدہ نہیں کر سکتے لیکن انشاءاللہ حضرات تک بات پہنچائیں گے. باقی ایک شکل ہو سکتی ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے وہاں کے کچھ طلبا ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، جیسے ہم نے پڑھا ایسے وہ بھی پڑھ لیں گے. تو الحمدللہ وہاں سے 12 طلبا کو وہ وصول کر کے آئے اور وہ بچے پڑھ رہے تھے. اور ایک مدرسے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ اس جماعتوں کی برکت سے ہمارے وہاں 60 طلبا نئے اس علاقے کے آئے جہاں جماعت نے کام کیا تھا. تو یہ بھی ہوا کہ علاقوں کے طلبا وہاں ماشاءاللہ ایک سلسلہ اس کا بھی شروع ہو گیا. اللہ کا فضل یہ بھی نفع ہوا. سال چل رہے علماء کی تعداد قریباً 200 سے اوپر کی ہے، تقریباً 250 کے آس پاس سال ماشاءاللہ علماء چل رہے ہیں. ان کو کوشش کرتے ہیں کہ شروع کے 4 مہینے اپنے ضلعوں کی جماعتوں کے ساتھ لگوا کر پھر 8 مہینے مختلف علاقوں میں بھیجتے ہیں. اس میں 1-2 ضلع 1-2 چلے ہمارے صوبے میں ان کے لگ پاتے ہیں، باقی قریباً 8-9 مہینے ان کے مختلف صوبوں میں لگواتے ہیں جماعتوں کے ساتھ. تو الحمدللہ یہ شکل بھی ہے. باقی حضرات کے عمومی اجتماع ہمارے چل رہے ہیں، ابھی 10 اجتماع ہو چکے ہیں اور 10 اجتماع ہمارے باقی ہیں. ابھی یہاں سے 8 کل واپسی ہے، تو کل انشاءاللہ 5-7 ضلع کا اجتماع ہوگا. تو الحمدللہ ابھی جو 10 اجتماع ہوئے اس میں دیکھا کہ ماشاءاللہ نوجوانوں میں خوب رجوع ہے، الحمدللہ اچھا مجمع پہنچ رہا ہے. باقی 10 اجتماع باقی اس کی شروعات ہوگی. آپ سبھی حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم.